جذبہ اور جنون دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ میرے تو 21 سال کھیلوں کی گراؤنڈوں کے اوپر گرمی کی عادت پڑ گئی، لیکن میں آپ کو مانتا ہوں کہ اس دوپہر کی گرمی میں اس طرح آپ جڑے ہوئے اور ساتھ ساتھ کھڑے ہیں، میں آپ کے جذبے کو پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اچھا، میرے بنیر کے باشعور لوگوں، یہ دیکھیں، مسلمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ عزت بھی اللہ دیتا ہے، اور جب کسی کو ذلت ملتی ہے تو اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں مل سکتی۔ تو جب بھی کوئی بھی جلسے میں جاتا ہوں، ابھی میں تقریر شروع ہی نہیں کرتا کہ ڈیزل کے نعرے لگنے شروع ہو جاتے۔ فضل الرحمان، آپ کبھی بھی تو آرام سے بیٹھ کے کبھی بیٹھ کے سوچیں کہ یہ اللہ نے آپ کو اتنی ذلت دی کیوں ہے؟ دین کے نام پہ سیاست، اور جدھر بھی موقع ملے مفاد پرستی۔ اس لیے جدھر بھی لوگ جمع ہوتے ہیں اور فضل الرحمان کو دیکھتے ہیں تو ان کو ڈیزل یاد آ جاتا ہے۔ میرے غیور پاکستانیوں، کیونکہ یہاں بریر کے لوگ ایسے ہیں جو باہر کام کر کے محنت کر کے پاکستان میں پیسہ بھیجتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت حالات کیا ہیں، اور وہ بیرون ملک پاکستانی خاص طور پہ سمجھتے ہیں کہ جس قسم کی بیرونی سازش کے تحت یہ امپورٹڈ حکومت ہمارے اوپر مسلط ہوئی، کبھی بیرون ملک پاکستانیوں نے اس طرح کے احتجاج نہیں کیے۔ امریکہ میں، انگلینڈ میں، یورپ میں جدھر پاکستانی تھے، انہوں نے اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف احتجاج کیے، اور انہوں نے متحد ہو کے ایک آواز لگائی۔ خان نے ایک پرائیویٹ دورہ نہیں کیا، کیونکہ میرا گھر پاکستان ہے۔ تو یہ لوگوں کو، ان کو پاکستان کا کتنا فکر ہوگی یہ دیکھ لیں۔ یہ جو انہوں نے مہنگائی کا بم پھٹوا، ایٹم بم پھینکا ہے، ان کو کیا فکر ہے؟ یہ ہیں امریکہ کے غلام، یہ سارے فیصلے کرتے ہیں جو ان کو باہر سے حکم ملتا ہے، کیونکہ ان کا پیسہ جب باہر پڑا ہو تو بنیر کے نوجوانوں یہ سن لو، اگر میرا بھی پیسہ باہر پڑا ہوتا تو میں ان کے سامنے ایبسولوٹلی ناٹ نہ کہتا، کیونکہ روسیوں کا آج تعلقات خراب ہے امریکہ کے روسیوں سے، ان کے روسیوں کے بڑے بڑے امیر لوگوں کی جائیدادیں ضبط کر رہے ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹ ضبط کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ان کو بھی ڈر ہے، زرداری اور شریف کو، ان دونوں خاندانوں کو، کہ انہوں نے اربوں روپیہ اس ملک کا چوری کر کے جو باہر رکھا ہوا ہے، یہ کبھی ان کے سامنے بات نہیں کر سکتے۔ جب ان کے دور میں 2008 سے لے کے 2018 تک 400 ڈرون اٹیکس ہوئے پاکستان پہ، 400 ڈرون اٹیک، بے قصور لوگ مارے گئے، عورتیں بچے مارے گئے، امریکہ کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، اور وہ ہمارے اوپر ہی ڈرون اٹیک کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ لیکن یہ دو
ایک دفعہ ان کے منہ سے نہیں نکلا کہ یہ سارے انسانی حقوق کے خلاف ہے، یہ انٹرنیشنل لاز کے خلاف ہے کہ آپ فیصلہ کریں دہشت گرد کون ہے اور آپ ہی مار دیں۔ میں بار بار بتاتا ہوں کہ ہمارا بڑا دہشت گرد لندن میں 30 سالوں سے بیٹھا ہوا ہے، کون ہے وہ؟ پوچھ رہا ہوں کون ہے وہ جو عجیب عجیب باتیں کرنے والا ہے، جس نے سب سے زیادہ قتل کروایا الطاف حسین نے کراچی میں، آج لندن میں بیٹھا ہوا 30 سال سے۔ کیا برطانیہ ہمیں اجازت دے گا کہ ہم ڈرون اٹیک کر کے اس کو مار دیں؟ کبھی اجازت نہیں دے گا، کیونکہ وہ کہے گا ہمارے ملک کا قانون یہ کہتا ہے کہ عدالت میں پہلے ثابت کرو وہ دہشت گرد ہے۔ اور ہمارے ملک میں 400 ڈرون اٹیک کر کے وہ لوگوں کو انہوں نے مارا، دیہاتوں کے اندر بم پھٹ رہا ہے، کون نیچے مر رہا ہے کسی کو نہیں پتا، جو مرتا تھا کیونکہ یہ ساتھ ملے ہوئے تھے ان کے، ہر کوئی کو دہشت گرد کہہ دیتے تھے، کبھی تفتیش نہیں ہوئی۔ اور جب بم پھٹتا ہے تو اس میں تو ٹکڑے ہو جاتے ہیں انسانوں کے، کیسے پتہ ہے کون مرتا ہے؟ اور یہ دو سربراہ زرداری اور نواز شریف ایک دفعہ انہوں نے اس کی مذمت نہیں کی، کیونکہ یہ پیسے کے غلام ہے، وہ پیسہ باہر پڑا ہے۔ اور اس لیے یہ فیصلے جو کیے انہوں نے، یہ جو فیصلے کیے ہیں، بنیر کے نوجوانوں یہ سن لو، یہ کوئی فیصلہ نہیں کرتا جس کو اپنی قوم کی درد ہوتی ہے۔ کبھی کوئی ایسے فیصلے 60 روپے لیٹر آپ ایک ہفتے کے اندر بڑھا دیں اور آپ سوچیں ہی نہ کہ عام آدمی کا کیا حال ہوگا، تنخواہ دار کا کیا حال ہوگا، اور اوپر سے بجلی ڈبل کر دیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ان کے پاس بھی وہ باہر سوئس بینک اکاؤنٹ میں اور اوورسیز آف شور اکاؤنٹس میں پیسے پڑے ہیں آپ کی طرح؟ کیونکہ یہاں جب روپیہ گرتا ہے تو ان کی دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی دولت ڈالرز میں ہے، باہر پڑی ہے، ڈالر میں اضافہ ہو جاتا ہے، دولت بڑھ جاتی ہے، پاکستانی غریب ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بنیر کے نوجوانوں ذرا ایک اور چیزیں میں آپ کو بتاؤں، اللہ کا کرم، اللہ کا کرم کیا سمجھ گیا؟ اچھا یہ تو میں نے آپ کو مہنگائی بتا دی، اب ذرا غور سے، کیونکہ آپ شعور والے نوجوان ہو، بڑے غور سے سنو کہ ہماری معیشت کو کیا ہوا ہے۔ بنیر یہ ذرا نوجوانوں سننا ہے آپ نے، جب ہماری حکومت تھی آخری 2 سالوں میں پاکستان کی دولت میں جو اضافہ ہوا، اس کے باوجود کہ پاکستان میں کرونا، بلکہ دنیا میں کرونا تباہی مچا رہا تھا، کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا میں تباہی تھی، اور اس کے باوجود کہ جو ہمیں حکومت ملی تھی وہ بینکرپٹ ہوئی تھی، پیسہ ہی نہیں تھا، خزانہ خالی تھا۔ اس دور میں ہمیں حکومت ملی، اوپر سے کرونا آ گیا۔ سنو ذرا، آخری 2 سال میں اللہ کا کرم ہے، انسان کوشش کرتا ہے، کامیابی تو اللہ دیتا ہے۔ آخری 2 سالوں میں پاکستان کی جو دولت کا میں اضافہ ہوا، جی ڈی پی گروتھ ریٹ جسے کہتے ہیں، 5.6% تھا تیسرے سال میں، اور چوتھے سال میں 6% اضافہ تھا۔ یہ سمجھ جائیں کہ ہماری تاریخ میں یہ تقریباً سب سے وہ دور تھا جدھر سب سے زیادہ اضافہ ہوا دولت میں۔ اس دور میں ہم نے جو کسانوں کی مدد کی، ہماری جو 5 بڑی فصلیں ہیں ان میں ریکارڈ پیداوار ہوئی، کیونکہ ہم نے کسانوں کو پیسہ پورا دلوایا۔ جو گنے کے کسان تھے ان کو بیچاروں کو پیسہ نہیں ملتا تھا، شوگر مافیا ان کو کم ان کی گنے کی قیمت دیتا تھا، پھر پیسے بھی نہیں سال تک دیتا تھا۔ ہم نے یہ چینج کیا، ان کو پیسے دلوائے، پوری قیمت دلوائی، قانون بتایا۔ جب ان کے پاس پیسہ آیا انہوں نے اپنی زمین پہ لگایا
اور ہم نے پچھلے سال 4 بڑے فصلوں میں ریکارڈ ہماری فصلوں کی پروڈکشن ہوئی. اس سال پھر 4 فصلوں میں ریکارڈ پروڈکشن ہوئی سوائے گندم کے. تو کسانوں کے پاس پیسہ آیا. انڈسٹری ایوب خان کے بعد سب سے زیادہ انڈسٹری میں پچھلے 2 سال میں ترقی ہوئی. ہم نے اپنے ریزروز بلڈ کیے. ریزروز کا مطلب کہ اگر آپ فورن ایکسچینج ریزروز نہیں تو آپ کے روپے گر جاتا ہے, روپے کی قیمت کم ہو جاتی ہے, تو وہ بلڈ کیے. تو جب انہوں نے سازش سے ہماری حکومت گرائی, ذرا اب سنیں 2 مہینے میں پاکستان میں کیا ہوا. ہماری جو ریکارڈ ایکسپورٹس ہو رہی تھی 10% مئی کے مہینے میں اس میں کمی آ گئی ہے. اس کا مطلب کہ جو ہمارا تجارتی خسارہ ہے وہ $4 ارب سے بڑھ چکا ہے مئی کے اندر. پھر ہمارے جو ریزروز تھے جو ہم نے محنت کر کے 3.5 سال میں اوپر لے کے گئے تھے وہ واپس ادھر آ گئے ہیں. جب ہماری حکومت آئی تھی تب $9.7 ارب کے جو ریزروز تھے وہ واپس ادھر چلے گئے ہیں. یعنی ہم نے جتنے ریزروز اوپر چڑھائے تھے وہ سارے واپس چلے گئے ہیں, اور جس کی وجہ سے 20% کمی ہوئی ہے روپے میں. آج روپیہ 200 روپے سے اوپر چلا گیا, ڈالر جو ہے وہ 200 روپے سے اوپر چلا گیا. اس کی ابھی اور مزید مہنگائی آئے گی, اور یہ صرف 2 مہینے میں جو حکومت ہم چھوڑ کے گئے تھے اور جو انہوں نے کیا. سٹاک مارکیٹ 10% نیچے گر چکی ہے. اس کا مطلب 700 ارب روپیہ سٹاک مارکیٹ سے نکل چکا ہے. اور پھر جو سود ہے 15.5% سود پہنچ گیا ہے. یہ 98 کے بعد سب سے زیادہ پاکستان میں سود ہے, جو اب ہماری انڈسٹری کو افیکٹ کرے گا, بزنسز کو افیکٹ کرے گا. تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اب ہمارے حالات ہیں, ہم جب یہ چھوڑ کے گئے تھے نون لیگ والے, اور جب یہ ان کے 2 دور میں ہمیشہ پاکستان کی ایکسپورٹس وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے. دولت میں تو تب اضافہ ہوتا ہے جب ایکسپورٹس بڑھتی ہے. لیکن جو اب حالات ہیں, جو انٹرنیشنل ایجنسی جس کو موڈیز کہتے ہیں, جو فیصلہ کرتی ہے کہ حکومت کی معیشت کی کیا حالات ہیں. ہم جب آئے تھے ہمارے موڈیز نے مائنس گریڈنگ دی ہوئی تھی, ہم اس کو لے کے گئے سٹیبل پہ, اب پھر وہ نیچے آ گئی ہے. اس کا مطلب کہ پاکستان کے لیے قرضے لینا بہت مشکل ہوگا, باہر کے بینکوں سے قرضے, کیونکہ انہوں نے ریٹنگ نیچے کر دی. یہ صرف 2 مہینے میں ہوا ہے. تو میں آج پوچھنا چاہتا ہوں, میں آج اپنے ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہمارے ملک کے نیوٹرل سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم نیوٹرل ہو جاتے ہیں, بسم اللہ, بہت اچھی چیز ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا تب کہ ہمارے جدھر معاشی حالات کھڑے ہیں, اس میں اگر یہ جو سازش جو میں سن رہا ہوں ہو رہی ہے, اگر یہ کامیاب ہو گئی تو ہمارے ملک کی معیشت کو بہت نقصان ہوگا. میں نے شوکت ترین ہمارے فائنانس منسٹر کو بھی کہا کہ ان کو آگاہ کرو کہ ٹھیک ہے نیوٹرل بڑی اچھی چیز ہے, لیکن ملک کی سالمیت بھی بڑی ضروری ہے. ملک اگر مضبوط ہوگا تو ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں. اگر ملک کی معیشت اگر وہ گرنا شروع ہو جائے تو میں بار بار سوویت یونین کی مثال دیتا ہوں. دنیا کی 2 سب سے طاقتور ملک تھے, امریکہ اور سوویت یونین. دنیا کی 2 سب سے طاقتور فوجیں تھیں, امریکہ کی اور سوویت یونین کی. لیکن جب سوویت یونین کی معیشت جب وہ نیچے گئی تو ملک ٹوٹ گیا, سوویت یونین ٹوٹ گئی. تو میں آج اپنے نیوٹرلز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان کے اوپر غداری کا مقدمہ چلایا جائے, پہلے مجھے ذرا ان لوگوں سے سب سے پوچھتا ہوں, میں
کہ لوگ کیا یہ زرداری اور نواز شریف میرے پہ غداری کا مقدمہ چلائیں گے؟ وہ لوگ جو جن کا ہے سب کچھ باہر، کیا وہ لوگ جو ایک زرداری حسین حقانی کے ساتھ امریکنوں کو کہہ رہا ہے کہ مجھے پاکستانی فوج سے بچا لو، وہ میرے پر مقدمہ کرے گا غداری کا؟ اور کیا وہ نواز شریف جو اس ملک میں سزا یافتہ جو پکڑا گیا پینما کے اندر، جو اس نے بیٹی کے نام پہ 4 ارب روپے کی پراپرٹیز لندن میں لی تھی، سزا یافتہ مفرور جھوٹ بول کے باہر بھاگا ہوا، کیا وہ مجھے فیصلہ کرے گا کہ میں غدار ہوں؟ میں آج سارے اپنے پاکستانیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ جو سازش ہے یہ عمران خان کے خلاف صرف اس لیے ہے کہ عمران خان اگر ہٹتا ہے راستے سے تو راستہ صاف ہو جاتا ہے اس طرح کے لوگوں کی جو اس ملک کا پیسہ لوٹ کے باہر لے کے جائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو 30 سال سے حکومت کر رہے ہیں۔ پاکستان میں 2 خاندانوں نے 30 سال حکومت کی ہے، شریف اور زرداری خاندان نے، اور ملک کو مقروض عمران خان نے کیا۔ 30 سال آپ نے حکومت کی ہے، ہم نے ملک کو مودر سے اوپر نکال کے سسٹینیبل گروتھ یعنی کہ صحیح راستے پہ لگایا، پٹڑی پہ چڑھایا، سازش سے گورنمنٹ کروا کے، اور اب جب انہوں نے دیکھا کہ ساری قوم آج اس سازش کو سمجھ بیٹھی ہے، اس کے خلاف ہے، ان غداروں کے اور چوروں کے، تو آج یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو راستے سے ہٹائے غداری کا مقدمہ کر کے۔ جب IMF نے ہمارے پہ بھی زور لگایا کہ یہ قیمتیں بڑھاؤ، عوام پہ خرچے کم کرو، ہم نے IMF کا پریشر برداشت کیا، اور یہ یاد رکھے ہم وہ ملک ہیں جس نے پہلی دفعہ اس ملک کی تاریخ میں جو سب سے بڑا فلاحی کام صحت کارڈ، جو ہر خاندان کو ہم ہیلتھ انشورنس دی کہ کوئی بھی جا کے کسی بھی ہسپتال میں اپنا علاج کروا سکے، یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا کام نہیں ہوا۔ بجائے یہ کہ خرچے کم کرتے ہیں، ہم نے صحت کارڈ لے کے آئے، پنجاب کے اندر 400 ارب روپے کا سب سے بڑا پروجیکٹ، پھر ہم نے احساس پروگرام سے نچلے طبقے کی مدد کی، عورتوں کو ہنر، پیسے جو سب سے غریب طبقہ تھا ان کو پہنچائے، پھر کامیاب جوان پہ سستے قرضے بلکہ سود کے بغیر قرضے، اور گھروں کے لیے سود کے بغیر قرضے دیے۔ بجائے ہم لوگوں پہ بوجھ ڈالتے، ہم نے لوگوں سے بوجھ کم کیا، اور ادھر پھر پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر ہم نے سبسڈی دی، بوجھ کم کیا لوگوں پہ۔ وہ اس لیے کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ میں کسی امپورٹڈ حکومت کا، کسی باہر کی سپر پاور کے سامنے گھٹنے ٹیکنے والا نہیں ہوں۔ اب یہ میں آگے آپ کو بتا دوں کہ یہ امپورٹڈ حکومت کیا کرنے لگی ہے۔ معیشت کی تو ان کو بھی تیاری نہیں تھی، بالکل تیاری کے بغیر یہ پہنچے، اور وہ دیکھ ہی لیا معیشت کا حال۔ لیکن یہ کرنے کیا جا رہے ہیں، یہ ذرا ساری قوم کے سامنے، کیونکہ میں نے اپنا لائے عمل بھی دوں گا آخر میں، ساری قوم سمجھ لے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے جا رہے ہیں، نیب کو ختم کرنے جا رہے ہیں، جدھر اربوں روپے کے ان کے اوپر کرپشن کے کیسز وہ ختم ہو جائیں گے۔ شریف خاندان پہ 40 ارب روپے کے کرپشن کے کیس ہیں، آصف زرداری کے اوپر اومنی گروپ کے فیک اکاؤنٹس کے کیسز پڑے ہیں، سب معاف ہو جائیں گے، سب کو NRO مل جائے گا۔ وہ جو ابھی ترکی میں چیری بلاسم بوٹ پالش ادھر ابھی ترکی گیا ہوا تھا، تو صدر اردوغان کے کھانے پہ اس نے اپنے بیٹے کو وہاں بٹھایا ہوا تھا جو کہ مفرور ہے، یا
भागा हुआ है यहां से, क्योंकि मकसूद चपरासी के केस में फंस रहा था, FIA के, मुल्क छोड़ के भागा हुआ है, उसको उसने इंग्लैंड से बुलाया। और इतनी शर्म की बात है कि एक बाहर के सदर के सामने एक मफरूर को बिठाया हुआ था। मफरूर, ये याद रखे, कोई भी मफरूर किसी भी शहरी के सामने जाए तो वो उसको हवालत में ले सकता है। आपको पता होना चाहिए कि वो उसको अरेस्ट कर सकता है। तो वो वहां सदर के साथ बैठा था। और इससे क्या साबित होता है कि ये जब से चोर आए हैं, इस मुल्क की अखलाकियात भी तबाह। ये मजाक उड़ा रहे हैं पाकिस्तान के इंसाफ के निजाम का, सारे केसेस खत्म करवा रहे हैं। और पाकिस्तान का इंसाफ का निजाम सिर्फ वो हो जाएगा जिधर छोटा चोर जेलों में जाएगा और बड़े बड़े डाकू बड़े बड़े ईवानों में बैठेंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था, ये मैं सारी कौम को बार बार बताता हूं, उन्होंने कहा कि जो कौम ताकतवर मुजरिम को सजा नहीं दे सकती और सिर्फ छोटे चोरों को जेलों में डालती है, वो कौम तबाह हो जाती है। जिस कौम में इंसाफ नहीं होता वो तबाह हो जाता है। तो इसलिए हम सब ने मिलकर इनके खिलाफ जहाद लड़नी है, इनसे आजादी की जहाद लड़नी है, हकीकी आजादी लड़नी है इनसे। तो मैं क्या चीज, अच्छा सुने सुने जरा, मुनीर सुने जरा। इन्होंने सबसे पहले मैंने आपको बताया, इन्होंने करप्शन केस खत्म करने आए इसलिए थे। नंबर 2, इन्होंने इलेक्शन के अंदर धांधली करके पूरी तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन जीतने की। इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाया हुआ है। हल्का बंदियां के अंदर इन्होंने पहले से ही मैच फिक्स किया हुआ है, पहले से तैयारी की है, क्योंकि वैसे तो ये इलेक्शन जीत नहीं सकते। ये जब भी पब्लिक में जाएंगे इनको 2 नारे लगेंगे, चोर और गद्दार। तो पब्लिक में तो ये जा नहीं सकते, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के पूरा मैच फिक्स करने की कोशिश हो रही है। दूसरी चीज, और तीसरा, इन्होंने पुलिस को साथ मिला के झूठे केसेस बना के इन्होंने पूरा कोशिश की है कि अब ऑपोजिशन को ये क्रश कर दे, तबाह कर दे, दबा दे। कभी जो जुल्म हुआ था, जो 25 को और 26 की रात को जिस तरह पुलिस ने जुल्म किया है, कभी किसी जमहूरी गवर्नमेंट के दौर में इस तरह का जुल्म नहीं हुआ। 2 दफा ऐसे जुल्म हुए थे, दोनों दफा मार्शल लॉ था। कभी जमहूरियत के अंदर इस तरह का जुल्म मैंने नहीं देखा। जिस तरह इन्होंने शेलिंग की, पता था कि सामने औरतें, बच्चे, फैमिलीज, कोई इन्होंने बेदर्दी से जो शेलिंग की, ऐसे आप सीन मकबूजा कश्मीर में देखते हैं जिधर हिंदुस्तान कश्मीरियों के ऊपर जुल्म करता है। ऐसे सीन जो जनरल डायर ने, जब गुलाम हिंदुस्तान था अंग्रेजों का 1919 में, उसने लोगों के ऊपर इस तरह जुल्म किया था। कभी अपने शहरियों के ऊपर कोई ये नहीं करता। और ये इन्होंने किया क्यों था? एक वजह से, दहशत फैलाने के लिए, खौफ फैलाने के लिए। बरेर के नौजवानों, ये मेरे गौर से आप बात सुनो, ये समझना आपने, ये कोशिश क्या कर रहे हैं? ये खौफ दिलवा रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। झूठे केसेस थानों में, पुलिस घरों के अंदर घुस गई, ना चादर ना चार दीवारी की परवाह की, उधर घुस के इन्होंने जुल्म किया लोगों पे, सिर्फ एक वजह से, खौफ फैलाने के लिए, कौम को डराने के लिए। तो मैं नौजवानों, अपनी कौम को एक आज पैगाम देना चाहता हूं।
غور سے میرا پیغام سن لیں. جب حضرت امام حسین نکلے، پتا تھا کہ یزید کے پاس بڑی فوج ہے. حق اور سچ کے راستے پہ جب نکلے تو کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین سچ اور حق پہ کھڑے ہیں، لیکن انہوں نے ان کی مدد نہیں کی کیونکہ وہ یزید سے خوف زدہ تھے، یزید کے ظلم سے خوف زدہ تھے. انہوں نے ان کی مدد نہیں کی پتا ہوتے ہوئے کہ وہ رائے حق پہ کھڑے ہیں. اور وہ ساری جب تک قیامت تک کوفہ کے لوگ پچھتائیں گے کہ کیوں نہیں انہوں نے ان کی مدد کی، کیوں انہوں نے اتنا بڑا ہماری اسلام کی تاریخ میں سانحہ ہونے دیا. ہمیشہ وہ پچھتائیں گے. اور ہر دور میں یزید ہوتے ہیں پاکستانیوں، ہر دور میں یزید آتے ہیں، اور ہر دور میں ایک قوم کو موقع ملتا ہے کہ رائے حق پہ کھڑی ہو، یزید کا مقابلہ کرے، ظلم کا مقابلہ کرے، امر بالمعروف پہ چلے. ہر دور کے یزید کے سامنے ایک قوم کے پاس سے دو راستے ہوتے ہیں. ایک خوف کے بت کی پوجا کرے اور ظلم کے سامنے نہ کھڑا ہو، اور دوسرا جہاد کرے ظلم کے خلاف. تو میں آج اپنی ساری پاکستانی قوم کو کہنا چاہتا ہوں، یہاں سے بنیر کے باشعور لوگوں کے سامنے میں اپنی ساری قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہے یزید کے ماننے والے. جس طرح کا ظلم انہوں نے کیا، مجھے تو بعد میں خبریں آئی ہیں، میں تو کنٹینر میں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا تھا. مجھے تو اگلے دن پتہ چلا آہستہ آہستہ کہ انہوں نے کس قسم کا ظلم کیا ہے پاکستان کے شہریوں پہ، جو صرف اپنا حق مانگ رہے تھے پرامن احتجاج کا. جس طرح کا تشدد کیا، کبھی بھی وہ لوگ جنہوں میں انسانیت ہوتی ہے وہ کبھی اپنے لوگوں پہ ایسا تشدد نہیں کر سکتے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہم دوسروں کے اوپر بھی کبھی ایسا ظلم نہیں کر سکتے جس طرح انہوں نے عورتیں بچوں کے سامنے ٹیئر گیس شیلنگ کی، وہ شیل استعمال کیے جو دہشت گردوں کے خلاف ہوتے تھے. تو میں اپنی آج قوم کو ساروں کو یہاں سے کھڑا ہو کے پیغام دے رہا ہوں کہ میں نے ان کا، جب تک میرے میں خون ہے میں ان کا مقابلہ کروں گا اس وقت کے یزیدوں کا. لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے. اور میں ساری اپنی قوم کو آج پیغام دے رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس امپورٹڈ حکومت جو ظلم کے ذریعے اس قوم کو دبانا چاہتی ہے، میں سب کو پیغام دے رہا ہوں کہ اگر آج آپ اس ظلم کا مقابلہ نہیں کریں گے، آپ کے بچوں کو آخر میں مقابلہ کرنا پڑے گا اور تب زیادہ مشکل ہو جائے گا. یہ ہے ٹائم. اور میں یہ آپ سب کے سامنے کہتا ہوں کہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی وہ عمران خان کے اوپر کیس کر دو، جیل میں ڈالو گے. سن لو غور سے سن لو. جیل تو چھوٹی چیز ہے، میں تو اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. سپریم کورٹ نے، ہم انتظار کر رہے تھے سپریم کورٹ کا فیصلہ تاکہ میں اناؤنس کروں کہ جب ہم پھر نکلنے لگے، لیکن مجھے اب سپریم کورٹ کے فیصلہ ایک ایسا آیا ہے کہ میرے وکیلوں نے آج مجھے بتایا کہ تھوڑی آپ کو انتظار کرنی پڑے گی، کیونکہ اس فیصلے میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو ابھی اس کی وضاحت ہونے والی ہے. لیکن میں آج یہاں کھڑا ہو کے اپنے
सुप्रीम कोर्ट को ये जरूर पैगाम देना चाहता हूं अपनी सारी कौम के सामने कि देखें, मैं तो वो पाकिस्तानी हूं जो 40 साल से मेरी कौम जानती है, मुझे 40 साल से जानती है कौम। मैंने आज तक ना कभी इस मुल्क का कानून तोड़ा है, ना मैंने कभी अपने लोगों को कहा कि इस मुल्क का कानून तोड़ो। हमेशा एहतजाज हमने पुरअमन किया, 126 दिन का धरना दिया, हमने सारे लोगों को पुरअमन रखा। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम इस मुल्क का कानून तोड़ें और हमारी कौम का अपनी सिक्योरिटी एजेंसी के सामने, अपनी पुलिस, अपने रेंजर्स के सामने उनका क्लैश हो, उनमें इंतशार हो, क्योंकि रेंजर्स भी अपने हैं, पुलिस भी अपनी, अवाम भी अपनी है, फौज भी अपनी है। इसलिए मैंने कभी ये नहीं कहा अगर हम तोड़ फोड़ करते हैं अपने मुल्क का नुकसान होता है, क्योंकि मैं तो लंदन में नहीं रहता, मेरे तो बाहर एहसास नहीं है, मेरा तो जीना मरना यहां है। तो इसलिए जो आपने कमेटी बनाई है, मैं अपने जजेस से यहां अपील करता हूं कि उस कमेटी के अंदर, वो सारी सरकारी कमेटी है, उसके अंदर मेहरबानी करें, बड़े एहतराम से मैं कहता हूं कि कोई सिविल सोसाइटी से लोगों को डालें, ताकि आपको दूसरी तरफ से पता तो चले उन्होंने किया क्या हमारे साथ। अगर आप सारे सरकारी कमेटी बना देंगे तो वो तो आप बेहतर हैं, सुप्रीम कोर्ट तो बेहतर जानता है कि जब तक दोनों तरफ से राय ना मिले तो फैसला नहीं जज करता। तो मेरा बस एक ये था, और अपनी कौम के लिए आखिर में बुलेर के लोगों मेरी बात सुन लो, क्या रहना, मैं आपको कॉल दूंगा और आपने सब ने आना है, और हमने अपनी हकीकी आजादी की जंग जब तक हम जिंदा हम लड़ते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।